فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور جو احکامات صادر فرمائے ہیں، ان احکامات میں سے ایک عظیم ترین حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ رب العالمین کی بندگی کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، والدین کے حقوق کی ادائیگی کریں، والدین کی جائز باتوں پر، اچھی باتوں پر، بھلی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اور جو خرابیاں موجود ہیں، ان خرابیوں میں سے اور سماجی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ آج ہمارے نوجوان، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا کہ لڑکیاں ہوں، اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، اپنے والدین کے حقوق کو نہیں پہچانتے، اپنے والدین کی خدمت گزاری نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے اور گناہ کا عمل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کریں، یاد رکھیے اسی طرح ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کا دل دکھائے، اپنے والدین کے ساتھ گالی گلوچ کرے، اپنے والدین کو برا بھلا بکے، اپنے والدین کو مارنے، پیٹنے، گھر سے نکالنے، بھگانے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا عمل انجام دیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آدمی گنہگار ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر والدین کے حقوق سے متعلق اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے متعلق کیا حکم بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مقدس کے اندر کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے والدین سے متعلق، والدین کے سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا حسنا، کہ اچھا معاملہ کرنے کا ہم نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آگے وَإِن جَاهَدَاكَ
بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوجوانوں سنو، اگر تمہارے پاس والدین ہیں، اللہ نے باپ کی نعمت عطا کی ہے، ماں کی نعمت عطا کی ہے، تو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو، لیکن یاد رکھنا کہ والدین کی پیروی صرف اچھے کاموں میں کی جائے گی اور بھلی باتوں میں کی جائے گی۔ اگر کوئی والد یا کہ کوئی والدہ آپ کو یہ حکم دے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر لو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے نماز نہ پڑھ کے غیر اللہ کے لیے نماز پڑھو، اللہ سے دعا نہ کر کے غیر اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہو کر تم مزاروں پہ جاؤ، درگاہوں پہ جاؤ، خانقاہوں پہ جاؤ اور انسانوں سے لو لگاؤ، میرے بھائیوں ایک پکا سچا مسلمان اور توحید پرست کبھی اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تمہارے والدین اس بات کا حکم دے، تمہارے اوپر دباؤ بنانے کی کوشش کرے تاکہ تم میرے ساتھ ایسے شخص کو شریک کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جس کے بارے میں خبر نہیں ہے، تو ایسے معاملے میں والدین کی پیروی نہیں کی جائے گی، والدین کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر والدین کے کفر کر جاؤ، اسلام سے نکل باہر ہو جاؤ، اور یا ایک کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر لو، یا ایک شرک کرو، تو یاد رکھیے ایسے معاملے میں والدین کی بھی بات مانی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر والدین اچھا کام کے بارے میں کہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، حج کرنے کے لیے کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے کہتے ہیں، غریبوں کا خیال کرنے کے لیے کہتے ہیں، یتیموں کا خیال کرنے کے لیے کہتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور دوسرے اچھے اعمال کا اگر حکم دیتے ہیں، تو والدین کی بات مانی جائے گی اور والدین کی باتوں کی مخالفت میرے بھائیوں نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کریمہ کے اندر اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اے دنیا کے انسانوں سنو، اے دنیا کے مسلمانوں سنو، نوجوانوں سنو، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اگر تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، والدین کو تکلیف پہنچاتے ہو، چاہے اپنی بات سے ہو یا کہ اپنے کسی فعل اور عمل سے ہو، تو یاد رکھو تم بھاگ نہیں پاؤ گے۔ دنیا ہے، ادھر ادھر جا سکتے ہو، لیکن جب مرو گے تمہیں اپنے کیے ہوئے کا انجام بھگتنا ہوگا، تمہیں اللہ رب العالمین تمہارے کیے ہوئے کا پھل تمہیں عطا کر دے گا۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، کہاں جاؤ گے؟ لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ دنیا کے نوجوانوں یاد رکھو کہ اگر تم نے والدین کو ستایا، والدین کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اذیت دینے کی کوشش کی، یاد رکھو فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم تمہیں یہ بتلائیں گے جو تم دنیا میں اچھا اور برا کام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کا مفاد یہ ہے، اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو یہ بتلایا جا سکے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے اور ان حقوق میں سے ایک اہم ترین حق والدین کا بھی ہے کہ والدین کے ساتھ ہم اور آپ اچھا معاملہ کریں، نیک سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، چاہے ہم جس پوزیشن میں ہو، اگر ہم مالدار ہوں پھر بھی ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں، اگر ہم غریب ہوں پھر بھی ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں، جس طرح
ہمارے اور آپ کے اوپر ہمارے والدین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم اس آیت کریمہ کے اندر دیا ہے۔ آئیے دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرمان کو سنیے اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے تعلق سے کیا برتاؤ کرتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے، اس دنیا میں قدم رکھیں گے، آخرت میں قدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب کیسا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ، اے دنیا کے مومنوں، اے دنیا کے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنے والوں، سنو، اپنے ایمان کے اندر بالغی پیدا کرو، اپنی ایمان کے اندر بڑھوتری پیدا کرو، ایمان میں گرماہٹ آنی چاہیے، ہمارے اندر جوش اور خروش پیدا ہونا چاہیے قرآن کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ ہمارے رب نے ہم سے متعلق کیا فیصلہ فرمایا ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، اس پروردگار کا، اس خالق ارض و سما کا میرے بھائیو فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعبد الا اياه، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک پکا اور سچا مسلمان ہر حال میں، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو یا ایک بڑی عبادت ہو، نذر و نیاز ہو، قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دعا ہو، جو بھی ہو، کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا، کہا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت نہ کرو۔ میرے بھائیو، قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد، اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد، دوسرے نمبر پہ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ والدین کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، جس کو ہم اور آپ آج بھلا بیٹھتے ہیں، بڑی آسانی سے صرف نظر کر دیتے ہیں، والدین کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، ان کے حقوق تلفی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہمارے تمہارے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے دنیا کے نوجوانوں سنو، اے دنیا کے مسلمانوں سنو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، جب ان کی عمر 60 سال ہوتی ہے، 70 سال ہوتی ہے، 80 سال ہوتی ہے، بوڑھے والدین کو اپنے بچوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان کے سہارے کی، چاہے وہ سہارا بات کے ذریعے ہو یا کہ کسی کام کے ذریعے ہو، روپیہ پیسے کے ذریعے ہو، چاہے جس ذریعے، اگر آپ اپنے والدین کا سہارا
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا یہ کہ دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، اے نوجوانوں تم اپنے والدین کو اف نہ کہنا. ڈانٹنا تو بڑی بات ہے، پھٹکارنا بڑی بات ہے، دھتکارنا بڑی بات ہے، گھر سے نکالنا بڑی بات ہے، گالی بکنا بڑی بات ہے اور ان کے منہ لگنا بڑی بات ہے. دیکھیے قرآن کے اسلوب کو دیکھیے، اللہ کے حکم کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا ہے. اور آپ اپنا جائزہ لے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری نوجوان بہنیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں ان چیزوں کو پر غور کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے اندر کوتاہی ہے، غلطی پائی جاتی ہے، برائی پائی جاتی ہے اور اگر ہم اپنے والدین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی اسی حالت میں مر جاتا ہے میرے بھائیوں تو ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار پاتا ہے اور بلا توبہ کے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا. غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، کہا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اے نوجوانوں سنو، اے عبداللہ نام رکھنے والوں، عبد الرحمن نام رکھنے والوں، جبار اور عبد التواب نام رکھنے والوں، نام کتنا پیارا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ پیارا آپ کا عمل ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق ہونا چاہیے، آپ کا کردار ہونا چاہیے، آپ کا سلوک آپ کے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، دادا اور دادی کے ساتھ ہونا چاہیے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ تم اپنے والدین کو نہ ڈانٹو، والدین کو نہ پھٹکارو، ان کو دھکا دینے کی کوشش نہ کرو، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرو. آج بہت سارے ایسے بدقسمت نوجوان گھروں میں مل جائیں گے جو والدین کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں نے کہا کہ سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام اعمال سے ہم مسلمانوں کو منع فرمایا. کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ والدین کے سامنے اگر آؤ آپ کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے اور آپ جب ان سے گفتگو کریں، جب ان سے بات کریں تو آپ کی زبان کے اندر شیرینی ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے. آپ کی بات سن کر آپ کے بوڑھے والدین کے اندر قرار پیدا ہو جائے، ان کو سکون مل جائے، ان کو اطمینان نصیب ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے جو محنت کی تھی اپنے بچوں کے لیے اور جو بچپنے میں ہم نے خدمت کی تھی اس کو گودو کھلایا تھا، اس کی گندگی اور نجاست کو صاف کیا تھا، چاہے رات کتنی ٹھنڈی رہی ہو، رات میں جتنی گرمی رہی ہو، کوئی ایک والد یا ایک والدہ اس کا خیال کیے بغیر اپنے روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، خود کیا ہے خود گیلے بستر پہ سو جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو گرم بستر پہ سلاتی ہے، وہاں سلاتی ہے جو بستر گیلا نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، بچپنے کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ بہتر معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کہ جب والدین سے بات کرو اچھے انداز میں بات کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں بڑے عہدے پر فائز ہوں، بڑے منصب پہ فائز ہوں، بڑا روپیہ کماتا ہوں، بڑا پیسے کماتا ہوں، دلی اور ممبئی میں رہتا ہوں، اس لیے آج بات مانی جائے گی تو ہماری مانی جائے گی اور والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو
ہونی چاہیے. آخری آیت سناتا ہوں والدین کے حقوق سے متعلق، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے متعلق. اور یاد رکھیے کہ جیسا آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ویسا ہی آپ کے بچے بھی، آپ کی بچیاں بھی کل آپ کے ساتھ کریں گی. اگر آپ نے اپنے والدین کی ناقدری کی، والدین کو تکلیف دیا، کان کھول کر سن لیجئے، الجزاء من جنس العمل. جیسا آپ کرو گے ویسا آپ بھرو گے. اگر آپ نے گالی بکا اپنے والدین کو، ڈانٹا پھٹکارا، تو آپ کے بچے بھی آپ کو ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے، آپ کو گھر سے نکالیں گے، آپ کے اوپر لاٹھیاں برسائیں گے. اس لیے کہ ان بچوں نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ان کے دادا کی آپ نے پٹائی کی ہوگی اور برا بھلا بکا ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے یہ بے خدمت گزار بن جائے اور اچھے بنے، فرما بردار بن جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے شروع میں توحید کا پیغام دیا ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ توحید پر کاربند ہوتا ہے اور عمل پیرا ہوتا ہے. ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں قرار دیتا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اگر کسی کی تابعداری کا حکم دیا ہے تو وہ والدین ہے. اس سے والدین کی فضیلت کا، ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ہم مسکینوں کا خیال رکھیں اور ان لوگوں کے آڑے وقت میں بھی کام آئے. میرے بھائیوں، 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں اور اس مختصر وقت میں ساری آیتوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. 2-3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ کیسے بہتر معاملہ کرنے کا حکم دیا. مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ یہ بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارا ہے. میرے بھائیوں، یہ صحابی رسول کا سوال تھا. اللہ کے نبی کے جواب پر غور کیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، کہ اللہ تعالیٰ کو جو اعمال پسندیدہ ہے ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے آدمی نماز کو قائم کرے، نماز کو ادا کرے، نماز کو پڑھے. جب نماز کا وقت ہو جائے یاد رکھیے چاہے آپ جتنا بہتر عمل کر رہے ہو، جتنا اچھا کام کر رہے ہو، چاہے جتنے اہم کام میں مصروف اور مشغول ہو، آپ کو فوراً اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، نماز کی طرف آنا چاہیے، مسجد کی طرف آنا چاہیے. اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا بھاتا ہے، بڑا پسند آتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم بر الوالدین، ثم
بر الوالدین کہ اللہ تعالیٰ کو جو دوسرا عمل محبوب اور پسندیدہ ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ نماز کے بعد جو سب سے اہم ترین حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور عمل کے بارے میں بتلایا وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ اور اس کے بعد جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد سے بھی اہم ترین معاملہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ورنہ حدیثیں بے شمار ہیں اور کافی وقت لگے گا اگر سارے گوشوں پہ گفتگو کی جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور وہ انسان کہتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، کہ آپ ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ میں سب سے زیادہ بہتر معاملہ کس کے ساتھ کروں، سب سے اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے جواب کو سنیے اور اپنے عمل کے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ تاریکی میں نہ رہے، آپ اجالے میں آئیے۔ قرآن اجالا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ روشنی کا کام دیتی ہے۔ اپنے دل کو منور کیجئے، دل میں اجالا پیدا کیجئے، تاریکی سے باہر آئیے، اپنے لیے جنت بنائیے، جنت کے اعمال انجام دیجئے۔ انہی اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل یاد رکھیے، والدین کی خدمت کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جواب دیا، کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جو تم بہتر معاملہ کرو اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اس سوال کو کئی مرتبہ اس آدمی نے دہرایا اور اللہ کے نبی یہی کہتے رہ گئے، امکا امکا امکا، کہ سب سے زیادہ بہتر معاملہ کیے جانے کی حقدار اگر کوئی ہے تو والدہ ہے۔ میرے بھائیوں، والدین میں بھی سب سے زیادہ ہم حق اگر کسی کا ہے والدہ کا ہے۔ اس کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں اور بڑی کیا ہے، ان کی آرزویں، ان کی تمنائیں ہوتی ہیں آپ سے متعلق۔ ان کی تمناؤں پر، ان کی آرزوؤں پر پانی پھیرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اور یاد رکھ لیجیے، جب آپ ڈانٹنا شروع کریں یا کہ آپ کے دل میں اس برائی کا خیال پیدا ہو تو آپ ان کی قربانیوں کو یاد کیجیے، ان کی خدمتوں کو یاد کیجیے جو بچپنے میں وہ آپ کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ والدہ کے بعد کس کے ساتھ میں بہتر معاملہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثم ابوکا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا، آپ کے بچوں کو آپ کا وفادار بنا دے گا، آپ کا موتی بنا دے گا۔ ورنہ میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ آپ برائی کریں گے، غلط سلوک کریں گے، برا سلوک کریں گے تو آپ کے بچے بھی کل آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ اور اگر آپ نیک عمل کیجئے گا آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کے اوپر آنے والی آفتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنا لے، وفا شعار بنا لے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اللہ کی عبادت سے متعلق، اللہ کے حقوق سے متعلق اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے متعلق، ان تمام کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنا دے، جب تک اس دنیا میں رہے اسلام پر قائم و دائم رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔